کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو ہو چکا اور جو ہوگا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہے، اس کے حکم سے ہے۔ پروردگار کے ہر کام میں بے شمار حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں، اس کے ہر فعل کے بے شمار فوائد ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی کام اتفاقی یا رسمی نہیں ہوتا، پروردگار کی ہر چیز تقاضائے حکمت کے عین مطابق ہوتی ہے۔ ایک ہماری سوچ ہے، ہماری عقل ہے، جس سے ہم فیصلہ کرتے ہیں، وہ ہماری بصیرت ہو سکتی ہے، ہماری سوچ، ہماری فکر ہو سکتی ہے۔ ایک اللہ رب العزت کا فعل ہے جو حکمت سے بھرپور ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام الحکیم ہے، قرآن مجید میں 38 مرتبہ آیا اس کے صفاتی نام الحکیم۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 73 میں فرمایا عالم الغیب والشہادہ، وہ ہر چھپی چیز کو بھی جانتا ہے، ظاہر چیز کو بھی جانتا ہے۔ ہم جو دل میں خیال لے کے آتے ہیں کسی کے بارے میں، اللہ وہ بھی جانتا ہے، جو ظاہر ہے وہ بھی جانتا ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ نہایت حکمت والا اور خبر رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے مطابق افراد اور اقوام کو مختلف حالات سے گزارتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے، کسی بندے کو، کسی قوم کو یا افراد کو کئی حالت سے اللہ گزارتا ہے۔ کبھی ترقی سے نوازتا ہے اور عروج دیتا ہے، کبھی پستی سے نوازتا ہے اور زوال پہ لے آتا ہے، کبھی فتح و کامرانی عطا کرتا ہے اور کبھی جانی و مالی نقصان کے مراحل سے گزارتا ہے۔ یہ آزمائش، یہ اپس اینڈ ڈاؤن، یہ زندگی کے امتحانات کا سلسلہ ہر دور میں جاری رہا، حتیٰ کہ اس کائنات کی سب سے معزز ترین ہستی امام الانبیاء علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کرے تو مکہ میں کون سا ایسا ظلم تھا جو کفار مکہ نے نہیں کیا؟ مدینہ شریف میں آ کر مسلمانوں کی ہی صفوں میں چھپے ہوئے منافقین کون سا ایسا عمل تھا جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ کیا؟ لیکن ہر مشکل گھڑی میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم استقامت کے ساتھ دین کی عظمتوں کو لے کر کھڑے رہے۔ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیارے صحابہ اور اہل بیت کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کو جو مشکلات میں ڈالا گیا، وہ اصل میں امت کی تربیت کے لیے ڈالا گیا کہ یہ اتنی پاک ہستیاں صحابہ کرام وہ ہیں جن کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا غلبہ پایا تو رب قدوس نے اپنے محبوب کی صحابیت کا شرف عطا فرما دیا۔ وہ بھی آزمائشوں سے گزرے، لیکن ہر آزمائش، ہر تکلیف، ہر مصیبت میں امت کے لیے ایک پیغام چھوڑا۔ آج ہم بات کریں گے غزوہ احد کی، چونکہ یہ مہینہ شوال المکرم کا ہے، 3 ہجری کو ہونے والا یہ غزوہ احد آزمائش کے اعتبار سے انتہائی سخت تھا۔ 70 کے قریب جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین شہید ہو گئے۔ سید الشہداء ہمارے آقا کے پیارے چچا سیدنا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ متعدد شہداء کے اعضائے مبارکہ کی توہین کی گئی، بڑی تعداد میں زخمی ہوئے، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے۔ ایسے حالات میں کفار یہ سمجھ چکے تھے کہ اب ہم نے مسلمانوں کی طاقت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا ہے۔ وہ اپنے گمان میں اور اپنے تئیں مسلمانوں کی طاقت کا خاتمہ کر چکے تھے، لیکن اس آزمائش میں اللہ رب العزت کی بے شمار حکمتیں پوشیدہ تھیں، اور قیامت تک کے مسلمانوں کو بتا دیا کہ مشکل سے مشکل حالات بھی ہوں،
تو انسان کو کبھی بھی نہیں گھبرانا چاہیے، اس لیے کہ احد کے کچھ ہی عرصے بعد اللہ نے اسلام کے پرچم کو پھر سربلندی عطا فرما دی۔ کفار سمجھتے تھے کہ معاملہ ہاتھ سے نکل چکا ہے، اب مسلمانوں کے ہاتھ سے معاملہ نکل گیا، لیکن صحابہ کرام جو غزوہ احد میں شریک تھے، ان کی استقامت، ان کی بہادری، جانثاری کو یاد کرے تو آج بھی انسان کے ایمانی جذبے میں اور اضافہ ہوتا ہے۔ احد کے میدان میں سخت مشکل حالات میں مسلمانوں نے وقت گزارا، لیکن اللہ نے بھی حالات کو بدلنے میں دیر نہ لگائی، کچھ ہی عرصے بعد بڑی بڑی فتوحات عطا کی۔ اور آج بھی مسلمانوں نے یہی اگر ذہن میں رکھنا ہے کہ فرما برداری اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کریں گے، اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت کریں گے، تو زبوں حالی سے ترقی اور عروج پر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ضرور لے کر جائے گا، چونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم ایمان والے ہو اللہ تمہیں سربلندی ضرور عطا فرمائے گا۔ اس وقت مجموعی طور پر مسلمان پریشان کن حالات سے دوچار ہیں۔ غزہ کی صورتحال دیکھ کر خون کے آنسو انسان روتا ہے، مسلمانوں کی لاشوں کے ڈھیر لگا دیے۔ اس کے علاوہ اگر ہم حالت زار دیکھیں مسلمانوں کی، تو مسلمانوں کی حالت زار کوئی بہتر نہیں، لیکن پھر بھی ہمیں نا امید نہیں ہونا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم نے ایمان کا دامن نہیں چھوڑنا، ہم تمہیں سربلندی ضرور عطا فرما دیں گے۔ اور یہی ہمارے اسلاف اور بزرگوں کا وتیرہ رہا، وہ ہر حال میں یہی سمجھاتے رہے۔ اور آج ہمارا موضوع چونکہ غزوہ احد ہے، غزوہ احد میں بظاہر مسلمانوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن پروردگار نے ان کو کامیابیاں عطا فرما دی، پھر مسلمانوں کا ہر طرف پھریرا لہرا رہا تھا۔ احد کیا ہے؟ احد ایک پہاڑ کا نام ہے۔ صحیح بخاری حدیث کا نمبر 4084 ہے۔ ہمارے آقا فرماتے ہیں ھذا جبل یحبنا، احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ونحبہ، ہم بھی اس سے پیار کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ پہاڑ، یہ درخت، یہ بھی ہمارے آقا سے محبت کرتے ہیں۔ وہ لکڑی کا خشک تنا جس سے ٹیک لگا کے ہمارے آقا خطبہ جمعہ دیتے تھے، جب منبر پر آئے وہ بھی سرکار کی جدائی میں رونے لگ جاتا ہے۔ پہاڑ بھی، حضرت علی فرماتے ہیں جامع ترمذی جلد نمبر 2 ابواب المناقب میں ہے، فرمایا میں آج بھی اس پتھر کو پہچانتا ہوں۔ اعلان نبوت سے پہلے ہمارے آقا اگر جنگل کی طرف جاتے تو پتھر دیکھ کے پکار اٹھتا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ پتھر بھی سرکار سے محبت کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہماری کامیابی کی متاع یہ ہے ہم اپنے دلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت پیدا کریں۔ یہ خوش نصیب پہاڑ احد ہے جس کے دامن میں غزوہ احد ہوا۔ غزوہ احد کی وجہ کیا تھی؟ 1 سال پہلے 2 ہجری میں میدان بدر میں 70 کفار کو قتل کر دیا اور 70 ہی گرفتار ہوئے۔ یہ مسلمانوں کی بہت بڑی کامیابی تھی، لیکن کفار مکہ جب مکہ میں لوٹ کر آئے ان کے گھروں میں صف ماتم بچھ گیا، انتقام کی آگ بھڑک اٹھی، ان کی تجارتی شاہراہ بند ہو چکی تھی، دنیا کے بڑے بڑے جو بت پرست ان کے پاس ملنے آتے نذرانے دیتے وہ بند ہو چکے تھے، اور ان کے دلوں میں انتقام کی آگ تھی۔ انہوں نے 1 سال کے اندر ہی نیا لشکر تیار کیا۔ کفار مکہ 3000 کا لشکر تیار کر کے مدینہ منورہ پہ چڑھائی کا ارادہ کرتے، اسلحہ سے لیس۔ ہمارے آقا کو خبر پہنچی، مغازی الواقدی جلد 1 صفحہ 208 پہ موجود ہے، کسی بھی معاملے میں مسلمان کو گھبرانا نہیں چاہیے۔ 3000 کے افراد کے لشکر کی اطلاع پہنچی تو ہمارے آقا کی زبان پہ فوراً یہ تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور بہترین کارساز ہے۔ اللہم بکا اجول و بکا اصول، یا اللہ میں تیری مدد کے ساتھ حملہ آور ہوں گا اور دشمنوں کا مقابلہ کروں گا۔ ہمارے آقا نے فوراً یہ کہا
اس لیے کسی بھی تکلیف میں انسان ہو، پوری دنیا کے لوگ اکٹھے ہو کے اسلام کے پرچم کو جھکانا چاہیں، آپ کی زبان پہ آئے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے، یہی ہمارے آقا کی زبان پہ تھا۔ اب ہمارے آقا نے صحابہ سے مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے۔ اب اس وقت تک مسلمانوں کی صفوں میں ایسے لوگ بھی موجود تھے جو نماز پڑھ کے مسجد نبوی کے باہر کھڑے ہو کر ہمارے آقا کے خلاف سازشیں کرتے تھے۔ ان کی ایک کثیر تعداد تھی جو مسلمانوں کی صفوں میں کھڑے ہو کر خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشوں میں مصروف تھے۔ ہمارے آقا نے کہا چلو، تو وہ بظاہر مسلمانوں کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ 1000 کا لشکر تیار ہوا۔ اس مقام پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے بظاہر یہ تھی، جو ہمیں تاریخ میں ملتا ہے، کہ مدینہ شریف میں لڑا جائے، لیکن کثرت کی تعداد تھی چلو، اور منافق کا کام یہ ہوتا ہے کہ میدان میں لا کے اور بیس چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے۔ 1000 کا لشکر تیار ہوا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے، جنگی لباس زیب تن فرمایا۔ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم احد کے قریب پہنچے تو عبداللہ ابن ابی منافقوں کا سردار 700 افراد کو یہ کہہ کے واپس لے گیا، ہم نے تو کہا تھا جی مدینہ میں لڑنا ہے، تم باہر آئے ہو، ہم تمہارے ساتھ نہیں لڑیں گے۔ 300 منافق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر سرکار دو عالم علیہ السلام کو واپس آ گئے۔ اب مسلمان کتنے رہ گئے جی؟ بولے تو صحیح، 700، 1000 تھے۔ اس کا مطلب جس وقت 700 مخلص مسلمان تھے تو منافقوں کی تعداد کتنی تھی؟ 300۔ آپ اندازہ لگا لیجئے تعداد کا۔ اب اگر شروع سے ہی 700 افراد ہوتے تو ممکن ہے سرکار کی جنگی حکمت عملی چینج ہو جاتی، مدینہ شریف میں لڑا جاتا۔ لیکن ہمیشہ جب بھی اسلام کو نقصان پہنچایا ہے انہی منافقوں نے پہنچایا ہے، جو مسلمانوں کی صفوں میں بیٹھ کر ہی مسلمانوں کے سینوں میں چھرا گھونپ دیتے۔ 300 منافق واپس بھاگ آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی ڈٹے رہے، 700 افراد کے ساتھ احد کے میدان میں پہنچے۔ آپ نے فجر کی نماز کے بعد صحابہ کرام کو خطبہ دیا اور فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، اوصیکم بما اوصانی اللہ فی کتابی، میں تمہیں اس چیز کی تاکید کرتا ہوں جس کی مجھے اللہ نے اپنے قرآن میں کلام مجید میں تاکید کی ہے۔ من العمل بطاعتہ، فرمایا فرما برداری اسی کی کرنا، والتناہی عن محارمہ، اور حرام کردہ چیزوں سے بچے رہنا۔ یقینی بات ہے جب بندہ حرام چیزوں کا مرتکب ہوتا ہے اس کے دل سے ایمان کی لذتیں نکل جاتی ہیں۔ اگر آپ موبائل پر سوشل میڈیا پہ ٹک ٹاک اور بے حیائی دیکھ کر نماز پڑھنے آئیں گے، آپ کی نماز میں بھی ٹک ٹاک ہی چل رہی ہوگی۔ حرام کردہ چیزوں کی قریب جانے پر بھی انسان کی لذت ایمان چھن جاتی ہے، پھر نہ اس کے سجدوں میں مٹھاس رہتی ہے، نہ عبادت کا مزہ رہتا ہے۔ اسی طرح جب بندہ اطاعت میں بیٹھ جائے تو اللہ کی اطاعت سے پھر انسان کے لیے کامیابی ہے۔ یہ خطبے کا آخری جملہ ہمارے آقا فرماتے ہیں، لوگو والمؤمن من المؤمنین، مسلمان مسلمانوں سے اس طرح تعلق رکھے کل راس من الجسد، جیسے سر کا تعلق جسم کے ساتھ ہے۔ اذا اشتکا، جس وقت سر بیمار ہو، سر میں درد ہو جائے، تداعی علیہ سائر الجسد والسلام علیکم، تو پھر سر کا درد پورے جسم میں محسوس ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ شروع ہونے سے پہلے اپنی تلوار حضرت سیدنا ابو دجانہ سماک بن خرشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی۔ فرمایا یہ تلوار لے کے ابو دجانہ ذرا چل۔ ابو دجانہ اب تلوار لے کے کافروں کے سامنے ایسے تکبر سے چلے، اکڑ کے چلے۔ ہمارے آقا نے جب ان کے شعر پڑھتے ہوئے تکبر سے چلتے ہوئے عمل کو دیکھا تو سرکار نے پسند فرمایا۔ پتہ چلا کہ جو اسلام کے پرچم کو جھکانا چاہتے ہیں ان کے سامنے تکبر کے ساتھ بات کرنا یہ خود صحابی کا طریقہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سکھایا ہے۔ حضرت ابو دجانہ کو کہا چل تکبر کے ساتھ، ان کو پتہ چلے یہ اسلام کے پرچم کو جھکانے آئے ہیں، اسلام ہمیشہ سر بلند رہے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تلوار کئی غزوات میں ہاتھ میں پکڑ کے
اور پوری جاں بازی کے ساتھ چل کے بتا دیا کہ اسلام ہمیشہ سر بلند رہے گا، آزمائشیں انسان پر آتی رہتی ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، انسان کو کبھی اللہ تعالیٰ ایک حالت پہ نہیں رکھتا۔ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، اکثر لوگ فون کرتے ہیں، آتے کریمی صاحب بڑی پریشانی ہے، کاروبار سے نقصان، گھر سے بھی مسئلہ، فلاں بھی بیماری، یہ بھی۔ اور میں کہتا ہوں اللہ کے بندو، رب کا شکر ہر حال میں ادا کیا کرو۔ اللہ جس حال میں رکھے آپ راضی رہیں، اللہ تعالیٰ نعمتوں کی بچھاڑ کر دے گا۔ ہم حرف شکایت زبان پہ لے آتے، کبھی بھی نہ گھبرائیں اور پریشان نہ ہوں۔ کیوں؟ یہ اللہ تعالیٰ نے اس نیچرل فینونما کو ہر انسان اور ہر مومن کے ساتھ رکھا ہے۔ جس بندے کا درجہ رب کی بارگاہ میں جتنا بلند ہوتا ہے، اللہ اس کو اتنی بڑی آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے۔ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ اگر کسی بندے کو مقام اونچا دینا چاہتا ہے، وہ گھر میں بیٹھا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ درجہ اونچا کر دے، ایسے ہی اونچا کر دے۔ اللہ تعالیٰ اس کے مقابل کچھ لوگ کو پیدا کرے گا، وہ اس مخالفت میں آئیں گے، ادھر سے حق کی صدائیں بلند ہوں گی، ادھر سے باطل اٹھے گا۔ جس وقت حق اور باطل کی ٹکر ہوئی احد میں، کفار نے کہا ہم 3000 کے ساتھ ہیں، ادھر سے مسلمانوں نے کہا ہم 700 ہو کر بھی سرکار کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بس یہی وہ جذبہ تھا، اللہ نے ان جذبوں کی بنیاد پر ان کو دنیا میں اعلیٰ مقام عطا فرما دیا۔ یہ ہمیشہ سے رہتا ہے، یہ نیچرل فینونما ہے۔ انسان کی تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں یہ بندے کی سر بلندی کے لیے ہوتی ہیں، اس میں یہ نہیں ہوتا کہ انسان پریشان ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کبھی ایک حالت میں کسی کو نہیں رکھتا، کبھی وہ خوف سے آزماتا ہے، کبھی امن سے بھی آزماتا ہے، کبھی اللہ دولت کے انبار لگا دیتا ہے، یہ بھی آزمائش ہوتی ہے، کبھی اللہ تعالیٰ تنگ دستی میں ڈال دیتا ہے، کبھی فتح و کامرانی سے نوازتا ہے، اور کبھی شہادتوں اور نقصان کے ذریعے آزماتا ہے۔ مسلمان بدر میں ہیں تو فتح و نصرت سے نوازا گیا، جب فتح و نصرت سے نوازا تو بدر میں کہا یا اللہ تیرا شکر ہے، تو شکر کا دامن تھاما۔ احد میں آ کے 70 شہید ہو گئے، کسی نے شکوہ نہ کیا، کہا یا اللہ ہم اس حالت میں بھی صبر کرنے والے ہیں۔ اس لیے ہر حال میں اللہ رب العزت سے راضی رہیں۔ وہ نعمتوں کے انبار لگا دے تو شکر ادا کریں، اگر وہ نعمتیں چھین لے تو صبر کریں۔ دونوں میں اللہ رب العزت سے راضی رہیں، رب قدوس کی رحمتیں آپ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ اب یہ آزمائش کیا تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چوٹی پر، احد میں چھوٹا سا درہ تھا، 50 تیر انداز کھڑے کیے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کو اس کا سربراہ بنایا، فرمایا نیچے نہیں اترنا۔ بعض سیرت نگاروں نے لکھا کہ سرکار نے فرمایا تمہارے جسم پرندے بھی نوچے تو نیچے نہیں آنا۔ ادھر سے صفیں بن گئی، جیسے ہی حملہ ہوا کفار مکہ پر اتنے زور سے مسلمانوں نے حملہ کیا کہ کفار میں بگدڑ مچ گئی، وہ بھاگے۔ مسلمان جذبہ جہاد کو لے کر، شوق شہادت اور تمنائے شہادت اور ذوق ملاقات کے جذبات لے کر کفار پہ پل پڑے۔ جس وقت کفار کے قدم اکھڑ گئے اور وہ بھاگ گئے تو مسلمانوں نے اس کو فتح سمجھی، ایک دوسرے سے گلے ملنے لگے، تلواریں رکھ دیں، زرہ اتار دی۔ جب مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو گلے مل رہے تھے تو پہاڑی پہ کھڑے ہوئے تیر انداز کہنے لگے بھی ہم بھی نیچے اتر کے ان کو مبارکباد دیں۔ عبداللہ بن جبیر نے کہا سرکار نے تو منع کیا تھا۔ اب انہوں نے کہا جی منع تو اس وقت کیا تھا نا جب جنگ ہو، تو جب تو جنگ ہو چکی ہے، بظاہر دیکھا جائے تو یہ ٹھیک ہے، لیکن ایک غلط فہمی تھی۔ انہوں نے کہا کہ جب تک جنگ تھی اس وقت تک منع کیا تھا نا نیچے نہیں اترنا، اب تو یہ سارے گلے مل رہے ہیں، مبارکباد دے رہے ہیں، ہم بھی نیچے اتر کے ان کو مبارکباد دیں۔ انہوں نے کہا ہاں بات تو یہ بھی ٹھیک ہے، وہ نیچے اتر آئے، بس یہ ان سے غلطی ہوئی۔ سرکار نے وعدہ نیچے نہیں اترنا، لیکن ان کا مائنڈ یہ بنا کہ جنگ ختم ہو چکی ہے نیچے آ جائے۔ بس وہ نیچے آنے کی دیر تھی، اب کفار نے دور سے دیکھا کہ درہ خالی ہے، مسلمان کوئی پانی پینے لگ گیا، کوئی کھانے میں مصروف، تلواریں ادھر، زرہ ادھر، تو انہوں نے ایک لشکر کا حصہ ایک طرف سے بھیجا دائیں طرف سے، اور خود وہ پہاڑی کے پیچھے سے ہو کر آئے۔ مسلمان بے خبری کے عالم میں بیٹھے تھے کہ کفار نے پیچھے سے پلٹ کے حملہ کر دیا۔ جیسے ہی حملہ ہوا اب کسی کو تلوار اٹھانے کا موقع ہی نہ ملا، وہ شہید ہو گئے۔ وہ ادھر کی طرف مسلمان گئے تو ادھر سے بھی کفار نے حملہ کر دیا، اب دونوں طرف سے حملہ ہے اور مسلمان درمیان میں ہے۔ اب اس مقام پر حضرت مصعب بن عمیر جو شبیہ مصطفیٰ تھے،
ہمارے آقا جیسی صورت رکھتے تھے، یہ شہید ہو گئے۔ ان کی شہادت کو دیکھ کر ایک صحابی نے کہا ہو اللہ کے رسول شہید ہو گئے۔ بس یہ وہ جملہ تھا جس سے صحابہ کا حوصلہ پست ہو گیا، تلواریں پکڑی ہوئی نیچے چھوڑ دی، کہا جب ہمارے آقا نہ رہے ہم نے جی کے کیا کرنا ہے۔ بس یہ ایک ایسا ان کی طرف سے معاملہ ہوا جس کی وجہ سے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو برچھا مارا گیا اور وہ بھی شہادت کے درجے پر پہنچ گئے۔ 70 صحابہ شہید ہوئے۔ اسی حالت میں ایک صحابی کی نظر پڑی، سرکار میدان میں جلوہ فرما تھے، انہوں نے کہا ہاذا رسول اللہ، پیارے آقا تو یہ ہے۔ اب صحابہ کا پھر حوصلہ بلند ہوا، لیکن اتنی دیر تک 70 شہداء مسلمانوں کے ہو چکے تھے۔ اب مسلمانوں نے پھر حملہ کر دیا، سرکار کے ارد گرد کھڑے ہو گئے۔ اس مقام پر حضرت طلحہ کھڑے ہوئے، پیارے آقا آپ میرے پیچھے آ جائیں، اگرچہ گستاخی ہے میں آپ کی طرف کوئی تیر نہیں آنے دوں گا۔ ایسے کھڑے ہو گئے۔ بابا جی فرماتے تھے رسول اللہ کے دین کے لیے ایسے کھڑے ہو جائیں، ہر گالی ہر بات اپنے اوپر لے، کہیں نکالو مجھے گالیاں جو مرضی کو، میرے آقا کو کچھ کہا تو زبان کو گدی سے کھینچ دوں گا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین یا مصلی رسول کی توہین کی وہ برداشت نہیں ہے، ہمیں جتنی مرضی گالیاں دو۔ حضرت طلحہ کا کردار آج ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسے کھڑے ہو گیا پر میں مارو مجھے جتنا مارنا ہے۔ اتنے تیر اور نیزے آئے، حضرت طلحہ کا ہاتھ زخمی ہو گیا، ایسے خون ٹپک رہا ہے۔ حضرت ام عمارہ کھڑی ہو گئی خاتون ہو کر، کہا پیارے آقا میں آپ کی طرف ایک نیزہ نہیں آنے دوں گی، جتنا مرضی یہ کر لیں۔ کھڑی ہو گئی ایسے، ہر تیر اور نیزہ ان پہ آ کے لگا، لیکن وہ میدان میں کھڑی رہی۔ لیکن اسی اثناء میں ایک بدبخت نے پتھر مارا، ہمارے آقا کے دندان مبارک شہید ہو گئے اسی احد کے میدان۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ پر اللہ نے فوراً تسکین کو نازل فرمایا۔ وہ جو ان کے حوصلے پست تھے، یہ اللہ کی آزمائش تھی۔ اس لیے میں کہتا ہوں کبھی گھبرانا، ہر حالت میں اللہ پہ راضی رہنا چاہیے، وہ عطا فرمائے تو بھی، وہ چھین لے تو بھی۔ اب کیا ہوا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں کہ مسلمان زخمی ہو چکے تھے، اور زخمی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً پکارا۔ یہ کفار مکہ چونکہ بھاگ چکے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ اب مسلمان شکست خوردہ ہو چکے ہیں۔ ہمارے آقا نے زخمی صحابہ کو پکارا، ہر صحابی نے ٹپکتے خونوں کے ساتھ کہا لبیک یا رسول اللہ، پیارے آقا حاضر ہیں۔ کسی نے نہیں کہا پیارے آقا میرا آدھا بازو کٹا ہوا ہے، کسی نے نہیں کہا میری ٹانگ نہیں ہے، زخمی حالت ہے۔ اللہ سورہ آل عمران میں ان کی تعریف کرتے ہوئے فرماتا ہے الذین استجابوا للہ والرسول، جن لوگوں نے زخموں سے چور ہونے کے باوجود اللہ اس کے رسول کے حکم پہ لبیک کہا، من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، فرمائے نیک لوگوں اور پرہیزگاروں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں اجر ہی اجر ہے۔ اس لیے ان پاک ہستیوں کے بارے میں کبھی منفی نہ سوچیے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں سب کچھ قربان کرنے کے لیے پیش کر دیا۔ پیارے آقا حاضر ہیں۔ کفار چاہتے تھے کہ اسلام کسی طرح ختم ہو جائے، اسی لیے کفار مکہ نے یہ آواز بلند کی آج ہم اسلام کو مٹا کے جا رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ دیکھو مٹا کے جا رہے ہیں، چند ہی عرصے بعد اللہ نے اسلام کو ایسا غلبہ دیا پوری دنیا میں اسلام پھر پھیل گیا۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے شاعر نے کہا اسلام زمانے میں دبنے کو نہیں آیا، تاریخ سے یہ مضمون ہم تم کو دکھا دیں گے۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے۔ تم جتنا اس کو دباؤ گے اسلام اتنا ہی ابھر کے سامنے آ جائے گا۔ اللہ نے اس کی فطرت میں یہی رکھا ہے، اسلام کبھی نہیں دبے گا انشاءاللہ، اور نہ دبا ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید سورہ صف میں فرماتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ اپنی پھونکوں سے اللہ کا نور بجھانا چاہتے ہیں۔ واللہ متم نورہ، اللہ اپنے نور کو پورا کرنے والا ہے۔ ولو کرہ الکافرون، کافر اگرچہ برا بنائے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، وہ رب ہے جس نے اپنے محبوب کو ہدایت کے ساتھ بھیجا، ودین الحق، اور حق کے ساتھ بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ ہر دین پر اس دین کو غالب کرے گا۔ ولو کرہ المشرکون، مشرکین جتنا مرضی برا منائے، مناتے جائیں، اللہ تعالیٰ نے اس دین کو سربلندی دی اور دے گا۔
تاریخ ایسی بھی آئی، بغداد میں جب ہلاکو خان نے بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، پورا عراق میں قتل عام ہوا، دجلہ کا پانی خون سے رنگین تھا، کتابیں اٹھا اٹھا کے دریائے دجلہ میں پھینک کر اس پر پل بنا کے گزرے۔ ہلاکو خان کے اس معاملے کے بعد لوگوں نے کہا اب اسلام ابھر نہیں سکتا۔ چند ہی عرصے بعد اللہ نے پھر دنیا میں اسلام کو غالب کر دیا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ آپ اپنے خطے میں دیکھیے برطانوی مظالم کیسے تھے۔ جب برطانیہ یہاں آیا، برٹش لا تھا، ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے، بر صغیر میں انہوں نے اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا۔ نواب سراج الدولہ اور شہر میسور ٹیپو سلطان ایک بہادر حکمران تھا، ٹیپو سلطان کی بھی گردن کاٹ دی، خون بہا دیا۔ علماء حق جن میں علامہ عنایت احمد کاکوروی علیہ رحمہ، ایسے عظیم عظیم علماء، علامہ فضل خیر آبادی علیہ رحمہ، کالے پانی کی سزائیں دیں، یہ لوگ ڈٹے رہے۔ جیسے برطانیہ گیا، دنیا کے سارے مسلمانوں میں اس وقت سب سے زیادہ اسلام سے محبت کرنے والے بر صغیر میں لوگ موجود ہیں۔ اسلام تو پھر نہیں مٹا۔ آپ ابھی دیکھ لیجئے 9/11 کے بعد امریکہ نے کیا کیا، افغانستان اور عراق پر خوفناک ہتھیاروں سے حملہ کیا۔ 20 سال تک افغانستان میں امریکہ گھسا رہا، 35,000 بچوں کے چیتڑے اڑا دیے۔ اس نے کہا میں اسلام کو مٹا دوں گا۔ 9/11 کے بعد جس تکبر سے امریکہ اٹھا، اب ذلیل ہو کے 20 سال بعد افغانستان سے نکل گیا، اللہ نے اسلام کے پرچم کو پھر بلندی عطا فرما دی۔ اسلام کبھی نہیں دبے گا۔ انتہا پسند جتنا مرضی مسلمانوں کو دہشت گرد کہیں، سیکولرزم، نیو ورلڈ آرڈر لانے کی بات کریں، فوج تہذیب لے آئے، سودی نظام لے آئے، یہ جتنی مرضی کوشش کریں، اللہ اسلام کو سر بلندی پھر عطا فرما دے گا۔ یہ مٹنے کے لیے نہیں ہے۔ مشرف کے دور میں جس وقت پابندی لگی علماء پر، تو مفتی عبدالقیوم ازہروی صاحب کے ساتھ میٹنگ میں مشرف نے کہا مفتی صاحب آپ میری بات مانتے ہیں کہ نہیں؟ میں آپ کے جامعہ نظامیہ کو بند کر دوں گا۔ مفتی صاحب نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا مشرف سن، جامعہ نظامیہ 4 دیواروں کا نام نہیں ہے، تو جامعہ نظامیہ مجھ سے چھین لے، مفتی عبدالقیوم ازہروی بیری کے درخت کے نیچے بیٹھ کے رسول اللہ کا دین پڑھائے گا اور رسول اللہ کے پرچم کو پھر بلند کر دے گا۔ ہم پیدا کر کے دکھائے ہیں۔ جو اہل حق ہوتے ہیں وہ 4 دیواری کے محتاج نہیں ہے، وہ رسول اللہ کے دین کے محافظ ہے۔ اخلاص ادھر ہونا چاہیے۔ یہ 4 دیواریاں لے لاؤ، ہم بیری کے درخت کے نیچے بیٹھ کے رسول اللہ کا دین پڑھا کے رسول اللہ کے دین کو اور سربلندات ہے۔ انشاءاللہ اسلام پہلے بھی بلند تھا، رہے گا، اور قیامت تک ہم اسلام کے پرچم کو بلند کرتے ہی رہیں گے، کرتے ہی رہیں گے۔ غزوہ احد چونکہ انسان میں غیرت پیدا کرتا ہے، میرا مقصد شوال کا مہینہ جب آئے تو غزوہ احد یاد کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کا جنازہ پڑھایا اور صحابہ کرام کو استقامت پہ ڈٹ جانے کا درس دیا۔ فرمایا گھبرانا نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، ہمارے 70 شہید ہوئے ہیں، ہم نے بدر میں ان کے بھی 70 مارے تھے، 70 قید بھی تھے، لیکن اللہ کی آزمائش تھی۔ یہی میں آپ کو سمجھاتا ہوں، راحتیں ملیں تو بھی صبر اور شکر، تکلیفیں آئیں تو بھی صبر۔ اللہ تعالیٰ ایسی عظمتیں عطا کرے گا آپ کی سوچ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ لیکن ہمیں احد کے اس غزوہ سے ایک سبق اور سیکھنا ہے، وہ یہ تھا کہ اطاعت رسول کا دامن نہیں چھوڑنا۔ وہ صحابہ نیچے اتر آئے، اگرچہ غلط فہمی میں آئے، لیکن ایک چھوٹی سی غلطی سے دیکھو مسلمانوں کو کتنا نقصان اٹھانا پڑا۔ یہ اللہ آزمائشوں میں ڈالتا ہے اور ہمیں پھر اس سے سمجھنا چاہیے۔ اس لیے اقبال کہتے ہیں جب کسی قوم میں کوئی غلطی، کہیں نقصان ہو جائے تو نقصان کا احساس ضرور پیدا ہونا چاہیے۔ اقبال کہتے ہیں وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ فرمایا ایک تو یہ ہے کہ تمہارے پاس جو نعمت ہے وہ ختم ہو گئی، لٹ گئی، یہ الگ ہے۔ دوسرا یہ ہے تمہیں اس نعمت کے جانے کا احساس بھی پیدا نہ ہو، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ آئیے غزوہ احد سے کیا ہم حاصل کر چکے ہیں، غزوہ احد ہمیں کیا پیغام دیتا ہے۔ اگر ایک دیہاتی ان پڑھ شخص
کسی ڈاکٹر یا انجینئر سے بحث کرے اور اس کے شعبے کے بارے میں کہے تمہیں یہ نہیں پتا یہ میں کہہ رہا ہوں، تو ہر بندہ یہی کہے گا بھی تم ان پڑھ ہو، تمہیں کیا پتا۔ ایک وہ ڈاکٹر ہے، وہ پڑھا لکھا ہے، وہ انجینئر ہے، اس پہ اعتراض کرتے ہو، اپنا مذاق اڑاتے ہو، تمہارا علم تمہاری عقل کی وہاں تک رسائی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک بندہ اپنے اپنے منصب اور اپنے اپنے تقاضے کے مطابق رہے تو اسلام کا خوبصورت نظام چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہے علیم، خبیر، سمیع، بصیر اور حکیم، اس کی بے شمار حکمتیں ہیں۔ ایک بندہ رب کی حکمتوں کو اپنے عقل کے ترازو پہ تولنے لگے، یہ اللہ نے ایسا کیوں کر دیا، نعوذ باللہ، جیسے لوگ کہتے ہیں، اکثر لوگ آتے ہیں مسائل پوچھنے، کریمی صاحب دیکھو نا میرے پچھلے ہفتے کاروبار سے نقصان ہو گیا، فلاں چینج ہو گیا، رب نے نعوذ باللہ میرے ایسے نہیں کبھی کہنا، ٹھیک ہے، بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ کو کاروبار میں نقصان ہوا ہے، اللہ کی طرف سے ہے، جان مال میں نقصان ہوا ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ تو جیسے ایک ان پڑھ بندہ دنیا کے کسی انجینئر ڈاکٹر کے اس کے کسی کام کے اندر اس کی ڈومین میں ہاتھ ڈالے گا تو ہر بندہ اسے یہی کہے گا بھی تمہارا وہ مقام ہی نہیں ہے، تم اپنے حد تک رہو، وہ اپنے معاملات کریں۔ ایسے ہی اگر دنیا میں کہیں آپ کو تکلیفیں پریشانیاں آئیں تو آپ کو رب کے ہر کام اور اس کی حکمت کو تلاش ضرور کرنا چاہیے، لیکن اپنی عقل کے ذریعے رب کے اوپر اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ وہ اللہ تعالیٰ ہے، وہ رب ہے، وہ بہتر سمجھتا ہے کہ آپ کو کیا دینا اور کب دینا ہے۔ وہ آپ کو ہلاکت میں ڈالے تو رب کی رضا، وہ آپ کو نعمتیں عطا کرے تو رب کی رضا۔ رب ذوالجلال اپنی حکمتوں سے کبھی قوموں کو وسعتیں دیتا ہے، کبھی خوشی، کبھی غمی، کبھی عروج، کبھی زوال، کبھی فتح، کبھی ناکامی۔ مسلمان کبھی بھی مایوس نہ ہو، کیونکہ ہمیں حکم ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ انسان کئی پہلوؤں سے جب سوچتا ہے تو اسے پروردگار کی قدرت کا یقین ہوتا ہے، چونکہ اللہ کا وعدہ ہے، اور وعدہ کیا ہے؟ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، فرمایا تم ایمان کی دولت کو تھامے رکھنا، غلبہ ہم تمہیں ضرور عطا فرما دیں گے۔ غلبہ رب نے دینا ہی دینا ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ ایمان۔ علامہ اقبال نے بڑی پیاری یہاں بات کی، وہ کہتے ہیں جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں۔ خورشید کہتے ہیں سورج کو، اقبال کہتے ہیں ایمان والے سورج کی طرح زندہ رہتے ہیں۔ کس کی طرح زندہ رہتے ہیں جی؟ سورج۔ کیا کبھی سورج ہمیشہ چمکتا رہتا ہے؟ بولیں تو صحیح، وہ ڈوبتا ہے کہ نہیں رات کو؟ اور کیا ہمیشہ ڈوبا ہی رہتا ہے؟ وہ چمکتا بھی ہے۔ تو اقبال کہتے ہیں جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ یہ ایمان والے کی شان ہوتی ہے، وہ ادھر ڈوبتا ہے ادھر نکلتا ہے، ادھر ڈوبتا ہے ادھر نکلتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں ایمان والا ایسے ہوتا ہے جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ آج ہمیں غزہ کے حالت پہ بڑا دکھ ہوتا ہے، یقین کریں دل روتا ہے ہمارا۔ غزہ میں مسلمانوں کے لاشیں اٹھ رہے ہیں، ننھے بچے بچیاں ماں باپ کے سائے سے محروم ہو گئے، وہ سردیوں میں بھی آسمان تلے بیٹھے، گرمیوں میں بھی آسمان کھلے آسمان تلے۔ اس مقام پر جہاں ہم احد کا ذکر کر رہے ہیں، وہاں ہمیں یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ ہم جو مسلمان ہیں ہماری بھی یہ آزمائش ہے۔ ہم غزہ کے لیے کم از کم دعا کریں، جو اسرائیل کی پروڈکٹس ہیں ان کا بائیکاٹ کریں، کم از کم ہم اتنا تو کر سکتے ہیں نا، ہمارے ذمہ یہ کام ہے ہم اسرائیل کی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کریں، فلسطین کے مسلمانوں کا ساتھ دیں۔ اور پھر یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھیے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے جو پاک صحابہ ہیں ان کے بارے میں ادب کا پہلو ذہن میں رکھیں۔ احد کے میدان میں جو تھا وہ اللہ کی آزمائش تھی، صحابہ کرام پیچھے نہیں ہٹے، سرکار کے ساتھ کھڑے رہے۔ بعض لوگ اس پر بھی ان پاک ہستیوں پر اعتراض کرنے لگ جاتے ہیں۔ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 63 میں ارشاد فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، تو جو لوگ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں وہ اس بات سے ڈرے ان تصیبہم فتنہ، کہ انہیں کوئی مصیبت پہنچے، او یصیبہم عذاب علیم، یا انہیں کوئی دردناک عذاب پہنچے۔ اس لیے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی طرف کبھی نہ بڑھیے گا، اس سے کیا ہوگا؟ دنیا میں بھی ناکامی ہے اور آخرت میں بھی۔ شوال المکرم، غزوہ احد،
وقت کا سب سے بڑا پیغام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی اطاعت کو اپنے دلوں میں جگہ دے دو. یہ دنیا کی کامیابی آپ کے قدموں میں ہے. آج اسرائیل تکبر سے کہتا ہے کہ اب غزہ کے بعد ایران کی باری ہے، اس کے بعد پاکستان کی باری ہے، مٹا دوں گا صفحہ ہستی سے. اسرائیل کا یہ تکبر خاک میں ملائیں، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، ایمانی لذتیں اپنے اندر پیدا کریں. آج ہم دیکھیں نا، رمضان میں اٹھ کے فجر پڑھتے تھے، اب فجر ہی چھوڑ دی ہم نے. مسجدیں اپنے نمازیوں کو ڈھونڈ رہی ہیں کہ کہاں گے میرے وہ نمازی جو رمضان میں آ کے سجدہ ریز ہوتے تھے. نماز پڑھا کرے، نماز جو مرضی ہو جائے، نماز اتنا خوبصورت عمل ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، پیارے آقا سب سے پیارا عمل کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز پڑھو ایسے جیسے اپنی زندگی کی آخری نماز پڑھو. اس ذوق سے پڑھے. دیکھیں آپ کو اللہ رب العزت کے صفاتی تجلیات کا کیسے نظارہ ہوتا ہے. اور ہم نے آپ کی مسجد میں فجر کے بعد ترجمہ اور تفسیر کی نشست رکھی ہوتی ہے، صرف 10-15 منٹ ہوتا ہے ہمارا، اس میں شامل ہوا کریں. اور جو بچے فارغ ہیں، 10th کلاس کے امتحان سے فارغ ہو چکے ہیں، بچے گھروں میں ہیں، ہم نے ان کے لیے فجر کے بعد اور ظہر کے بعد 2 ٹائم کلاس کا اہتمام کیا ہے. ان کا ناظرہ، ان کو بنیادی تعلیمات، کلمے، جنازہ، یہ چیزیں کم از کم آپ اپنے بچوں کو ضرور بھیجیں کہ وہ اس میں تیار ہو جائیں. کم از کم آپ دنیا سے جائیں، آپ کا بیٹا کھڑے ہو کے یہ تو کہہ سکے یا اللہ میرے ابو کی بخشش کر دے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ وقت ہوتا ہے. 2-3 مہینے بچے فارغ ہیں، 10th کلاس کے پیپر دے چکے ہیں، کچھ 9 سے فری ہیں، اب 2nd ایئر کے پیپر سے بھی فری ہو جائیں گے بچے، تو آپ ان کو ضرور بھیجیے. اس کے علاوہ انشاءاللہ حج کا جو تربیتی کورس ہم ہر سال کرواتے ہیں، جیسی پہلی فلائٹ کی اناؤنسمنٹ ہوگی انشاءاللہ ہم آپ کو بتا دیں گے. حج کا مرد و خواتین کے لیے ایک تربیتی کورس انشاءاللہ ہم شروع کریں گے. اس کے علاوہ جو گرمیوں کی چھٹیاں ہیں اس میں ہم اس مرتبہ سمر کیمپ لگانے کا ارادہ رکھتے ہیں، جس میں بچوں کو کمپیوٹر کلاسز کے ساتھ انگلش لینگویج کورسز اور ترجمہ اور تفسیر کی نشست بھی انشاءاللہ ہم رکھیں گے. اور ہر مہینے کا آخری جمعہ جیسے آج تھا، خواتین کا اجتماع ہوتا ہے صبح 9:30 سے 11:30. ابھی آج ماشاءاللہ اجتماع ہوا ہے. آپ ہر مہینے کا آخری جمعہ صبح 9:30 سے 11:30 خواتین اجتماع میں خواتین کو بھیجیں. دعا کریں. اس وقت بڑھتی ہوئی جو بےراروی ہے اور جو مایوسی ہے، مایوس نہ کبھی ہوا کریں، ہمیشہ اللہ پہ توکل رکھا کریں. اللہ تعالیٰ ہر آنے والی گھڑی میں انسان کو اس پہ توکل کی وجہ سے بے شمار انعام عطا فرماتا ہے. لوگ ابھی گھبرائے ہوتے ہیں، او کریمیزا کاروبار سے نقصان ہو گیا، گھر سے بیماری. او بھائی بیماری ہے، تکلیفیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ آزمائش میں ڈال کر آپ کے درجوں کو بلند کرنا چاہتا ہے. اللہ چاہتا ہے کہ اس بندے کے گناہ معاف ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی وجہ کے تو نہیں کرنے، وہ کسی تکلیف میں ڈال کے اللہ آپ کے گناہوں کو معاف کر کے اللہ آپ کے درجے کو بلند فرما دے گا. آپ جب اس پہ چھوڑ دیتے ہیں تو وہ آسانیاں بھی پیدا کر دیتا ہے. تو دعا ہے رب قدوس کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام کی ان عظمتوں کو عام کرنے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اطاعت کی